اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ وہ امتحان میں گزر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، کون تم میں اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو ہمارا دنیا کے اندر آنا ایک امتحان کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ احسانات اتنے ہیں کہ ان کو اگر شمار کیا جائے، گننا چاہیں، ان احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان احسانات میں سے ایک اہم احسان یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ قیامت میں کیا کیا سوالات ہوں گے، کیا کیا پوچھا جائے گا، حساب کتاب کیا ہوگا۔ دنیا کا قانون ہے، دنیا کے اندر بھی امتحان دیتے ہیں، لیکن جب اسٹوڈنٹ امتحان حال میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پرچے کے اندر اور سوالوں میں کیا کیا ہے، اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور اگر پہلے معلوم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ پیپر لیک ہو گیا، دوبارہ پیپر بنے گا، اب دوبارہ ایگزام ہوں گے، دوبارہ امتحان دینا پڑے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اپنی امت کو پہلے ہی بتلا دیا کہ تم سے کیا کیا سوالات ہوں گے، کیا کیا سوالات ہوں گے۔ قبر میں کیا سوالات ہوں گے سب کو معلوم ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، وما دینوں کا، 3 سوال ہیں کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے پیغمبر کون ہیں۔ یہ 3 سوال ہوں گے، بتا دیا یہ 3 سوال ہوں گے۔ دنیا میں تو بہت سے لوگ نقل مار کر بھی پاس ہو جاتے ہیں، رشوت دے کر بھی پاس ہو جاتے ہیں، ناقابلوں کو، نااہلوں کو بڑے بڑے عہدے کیا ہے لے دے کر کے مل جاتے ہیں، چاہے انہوں نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ سوالات بالکل معلوم ہے کیا کیا سوالات ہوں گے، لیکن سب کے جوابات بچے کو معلوم ہیں۔ کسی بھی بچے سے معلوم کریں کہ بیٹا تمہارے پروردگار کون ہے، وہ کہے گا میرے رب تو اللہ ہے۔ مجھ سے پوچھے بیٹا تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہمارا دین تو اسلام ہے۔ تمہارے نبی کون ہے، سب جواب دے دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سوال کا کیا مطلب، سوال کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم دوستو، قبر میں جب انسان پہنچ جائے گا تو پھر وہاں پر اپنی مرضی سے کچھ بول نہیں سکتا، اپنی مرضی ختم، وہاں پر مولا کی مرضی شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو سافٹ ویئر انسٹال ہوگا،
وہ کون سا سافٹ ویئر؟ عربک لینگویج کا. پھر ہم اپنی زبان جو بھی ہے وہ بھول جائیں گے. وہ زبان کیا ہے؟ بھول جائیں گے. پھر عربی میں بات چیت ہوگی. پھر کیا ہے؟ عربی میں بات چیت ہوگی. اہل جنت بھی جنت میں جب آپس میں بات کریں گے تو اپنی اپنی زبانوں پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ وہاں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی ہوگی. آج تو سمجھنا بہت آسان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان دیکھیے کہ اس وقت تو بہت ساری چیزیں موجود ہی نہیں تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن غیب کی باتوں پر اتنا پکا ایمان تھا کہ آج ہمارا ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اتنا پکا ایمان نہیں. موبائل کے اندر کتنی لینگویج آ جاتی ہے، بے جان چیز ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر انگلش زبان کرنا ہے تو انگلش زبان کو آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں، موبائل کی زبان انگلش ہو جاتی ہے. آپ چاہیں کہ اس کی زبان عربی کر لیں تو اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے. اگر اس کی زبان اور فرینچ وغیرہ اور کوئی اور زبان کرنا چاہے تو وہ ہو جاتی ہے. جب ایک بے زبان آلے کے اندر اور ایک انسٹرومنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر عربک کا سافٹ ویئر داخل کرنے پر اور انسٹال کرنے پر قادر نہیں؟ تو وہاں پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اپنی زبان بھول جائیں گے اور عربی کا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے گا. اب وہاں پر ہم ان 3 سوالوں کے جواب اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. ان 3 سوالوں کے جواب اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. من ربو کا، تمہارے رب کون ہیں؟ اس کو تو غیر ایمان والا بھی جانتا ہے، اس سے بھی پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہی اوپر والا ہے. وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اوپر والا ہے. اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے. بہت سے ہمارے بھی ایمان والے بھائی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے. اوپر والے کا لفظ کیا ہے؟ یہ ہم بھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے استعمال کرنے لگے، حالانکہ یہ لفظ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اوپر والا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے. تو من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب وہی شخص دے پائے گا جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا. سوال کا جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا. ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس سوال کا جواب وہی دے پائے گا جس نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ اس سوال کا جواب وہی شخص دے پائے گا جس نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور مبارک سنتوں کے مطابق گزارا ہوگا. تو پھر وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی، پھر آگے ایک مرحلہ اور آنے والا ہے، اور وہ مرحلہ ہے والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا. ایمان کی بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے ججمنٹ کا دن رکھا ہے. کون سا دن؟ ججمنٹ، فیصلے کا دن، یوم الجزاء، بدلے کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن. یہ تمام اس دن کے نام ہیں. اس دن کے؟ قیامت کے دن، آخرت کے دن، یہ تمام نام ہیں. اور اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے آنے والے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے. تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور سورج چند میل کے فاصلے پر ہوگا. آج تو کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج ہے،
لیکن مئی جون کے مہینے میں 1 منٹ بھی سورج کی گرمی کے اندر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیسے پسینے انسان کے بدن سے نکل رہے ہوں گے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر، اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور وہ دن اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ دنیا کے اندر انسان جن لوگوں پر اپنی جان نثار کرتا ہے، اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے اور ان کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جن سے ان کو محبت ہے، اس دن انسان سارے رشتوں کو بھول جائے گا، سارے رشتوں کو بھول جائے گا. اس کا ذکر قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس کو پہچانے گا نہیں کہ کہیں کوئی مجھ سے نیکی کا کوئی سوال نہ کر دے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی، یا رب نفسی یا رب نفسی، اے میرے پروردگار میری جان، مجھے اس دن کی ہولناکی سے بچا لو. ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی، اپنی پرواہ ہوگی، سب کو بلا دے گا. اس دن کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. فرمایا ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ایسے وقت میں ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. اتنی چیزوں کا، 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. کن کن چیزوں کا سوال ہوگا میں نے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے، سارے پیپر آؤٹ کر دیے ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے تاکہ ان کی تیاری کرنا، ان سوالوں کی تیاری کرنا آسان ہو جائے. ورنہ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ اگر اللہ کے نبی یہ کہہ دیتے کہ کل حساب ہوگا قیامت میں، لیکن بتاتے نہیں اللہ کے نبی کن کن چیزوں کا حساب ہوگا، تو ہم تو کنفیوژن میں ہو جاتے، پتہ نہیں مجھ سے کیا پوچھ لیا جائے گا، مجھ سے کیا پوچھ لیا جائے گا، کس سے کیا کیا سوالات ہو جائیں گے، کنفیوژن میں ہوتے. اور وہ سوالات ایسے ہیں کہ ان تمام سوالوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ابن آدم کے قدم جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال اس سے نہ کر لیا جائے. پہلی چیز اور پہلا سوال عن عمره فیما افناہ، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں پر گزارا، اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کو کہاں لگایا. زندگی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کا تو اختلاف رہا ہے کہ ایمان زیادہ بڑی نعمت ہے یا زندگی زیادہ بڑی نعمت ہے. تو بعض نے کہا کہ زندگی زیادہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ایمان کے ملنے کا مدار بھی زندگی پر ہے. جب انسان کو زندگی ملے گی تبھی تو ایمان ملے گا، جب انسان کو زندگی ملے گی تبھی تو اس کو ایمان ملے گا.